سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر کو لے کر نکلے تو ایک چیونٹی نے اپنی جو ساتھ والی اپنی رفقا چیونٹیاں تھیں ان کو مخاطب کر کے کہا کہ تم اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل کر رکھ دے بے خبری میں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، یعنی اس چیونٹی نے اعلان کیا اپنے کنبے قبیلے کے اندر کہ تم اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ لشکر گزرے اور تمہیں کچل دے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی آواز سن لی اور فتبسم ضاحکا من قولها، اور اس کی اس بات پر آپ مسکرا اٹھے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں پر اس کی تفسیر میں بڑی پیاری ایک بات لکھی ہے، کہا کہ وہ چیونٹی جس نے اپنی دیگر چیونٹیوں کو یہ کہا تھا کہ تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ اور لشکر گزرے تو تم کچلی نہ جاؤ، کیونکہ اس چیونٹی نے اس بات کی خبر دی کہ اللہ کے نبی جان بوجھ کر کسی چیونٹی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس علم کے سبب اللہ تبارک و تعالی نے اس چیونٹی کو تمام چیونٹیوں کی ملکہ بنا دیا، کیونکہ اس کے پاس یہ علم تھا۔ اور قرآن پاک کی ایک سورت کا باقاعدہ نام سورۃ النمل یعنی چیونٹی کے نام پر رکھا گیا۔ ذات کی کیا ہے؟ چیونٹی، اور اس کے نام پر سورت کا نام رکھا جا رہا ہے، جبکہ قرآن کے اندر انبیاء کے ناموں پر سورتیں ہیں، سورہ ابراہیم، سورہ نوح، سورہ محمد۔ تو جہاں انبیاء کے ناموں پر سورتیں ہیں وہاں پر اس چیونٹی کے نام پر سورت کا نام ہے۔ تو کہا کہ یہ اس کا علم ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم ظاہر اللہ نے ہی دیا اور پھر اس کو باقی چیونٹیوں پر فضیلت دی۔